آج ساری دنیا کے مسلمانوں میں بے چینی ہے، خاص کر ملک ہندوستان کے مسلمانوں میں، خاص کر جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں، جہاں سے میں تعلق رکھتا ہوں، صوبہ یوپی کے مسلمانوں میں بے چینی۔ کتنی دعائیں ہوئیں، ابھی یوپی کا الیکشن ہوا، انتخابات پورے ہو گئے، ہر جگہ دعائیں ہو رہی ہیں، مسجد نبوی میں دعائیں ہو رہی ہیں، حرم پاک میں دعائیں ہو رہی ہیں، کئی قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے، کئی املیوں کے بیچ پڑھے جا رہے ہیں، لوگ جمعے میں دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ظالموں کے ہاتھوں سے حکومت چھین لیجئے، اللہ انصاف کرنے والوں کے ہاتھ میں حکومت سونپ دیجئے۔ ہاں ہر جگہ رو رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں، علماء دعائیں کر رہے ہیں، مشائخ دعائیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے جید علماء دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کے ولی دعائیں کر رہے ہیں، مرد دعائیں کر رہے ہیں، عورتیں دعائیں کر رہی ہیں، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بھی حالات میں تبدیلی نہیں آئی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر کیا معاملہ پیش آیا؟ ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک حدیث یاد آ رہی، حدیث قدسی ہے، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اللہ رب العالمین کے ذی القدر نبی، فرمایا اللہ مجھے کیسے پتا چلے کہ تو ناراض ہے اور کیسے پتا چلے کہ تو راضی ہے؟ رب نے فرمایا موسیٰ جب میں بارشیں وقت پر کروں اور حکومت انصاف کرنے والوں کے ہاتھ میں دے دوں تو سمجھ لینا کہ میں تجھ سے راضی ہوں، لیکن جب میں بارشیں بے وقت کروں اور حکومت ظالموں کے ہاتھ میں سونپ دوں تو سمجھ لے کہ میں تجھ سے ناراض ہوں۔ مسلمانوں آج کے حالات دیکھو، موجودہ حکومت کے رویے دیکھو اور اس حدیث پر غور کرو۔ ہاں پتا چلا روٹھا رب ناراض ہے، رب روٹھ گیا ہے، میرا رب ناراض ہو گیا ہے۔ حکومتوں کو گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا، مسٹر مودی کو کوسنے سے کچھ نہیں ہوگا، سی ایم یوگی کو گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ مسلمانوں گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس تم کو روٹھے ہوئے رب کو منانے کی ضرورت ہے۔ تمہارا رب روٹھ گیا ہے، جب اس رب کو مناؤ گے، میرا رب کہتا ہے اے لوگو میں اگر روٹھتا ہوں، کوئی بندہ مجھے منانے کی کوشش کرتا ہے تو میں مان بھی بہت جلدی جاتا ہوں۔ اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی فإن وجدت كل شيء، میرے بندے تو مجھ کو تلاش کر، تو مجھ کو منانے کی کوشش کر، میں تجھے میں بہت جلدی مان جاتا ہوں۔ فإن وجدتنی، اگر میں تجھے مل گیا، فإن وجدت كل شيء، پھر ہر چیز تیری غلام بن جائے گی۔ ہاں کیوں؟ زمین و آسمان کے خزانے تیرے رب کے پاس پٹے پڑے ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک بننا چاہتا ہے تو آجا۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر تو ملکوں کا بادشاہ بننا چاہتا ہے تو آجا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عزت چاہتا ہے تو آجا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، ہاں آجا، سارا نظام تیرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اے میرے بندے تو اپنے رب سے دوستی کر لے، روٹھے رب کو منا لے، سارے دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہم سب کی خوشامد کرتے پھر رہے ہیں، اور خاص کر آپ نے سنا ہوگا کون، ہمیں کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، نہ میں پولیٹکس اور راجنیت کی بات کیا کرتا ہوں، نہ میں اس قابل پورے طور پر میں اس جلسے کی اور پورے طور پر یہ بھی نہیں سمجھتا کہ اس جلسے میں اس قسم کی پولیٹکس کی باتیں ہونی چاہیے، لیکن امت کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ بہرحال ایک سازش کے تحت، ایک پروپگنڈے کے تحت تمام کی تمام امت مسلمہ کو مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوئی لعین و ملعون دجال نمرود اٹھتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ قرآن کریم کو تبدیل کر دیا جائے۔ قرآن کریم کے اندر 26 آیتیں ایسی ہیں جن میں دہشت کا پاٹ پڑھایا گیا، آتنک کی ٹریننگ دی گئی، اس کو اس میں سے نکال دیا جائے۔ ہمارے شہر لکھنؤ کا ایک لعین و ملعون دجال و کذاب، ایک اس امت کا ابو جہل فرعون، دنیا جس کو وسیم رضوی ملعون کے نام سے جانتی ہے، جو اب تو مسلمان نہ رہا، رونا رو رہا ہے کہ لوگوں نے ہمیں اسلام سے نکال دیا۔ ارے اسلام لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ مفتی سلمان کی حیثیت کیا ہے؟ مفتی یحییٰ صاحب اتنا پاور کہاں رکھتے کہ کسی کو اسلام سے نکالے؟ ارے جس دن سے اس لعین نے اللہ کے قرآن کے خلاف آواز اٹھائی، خود اللہ نے اس کو اسلام سے باہر نکال دیا۔
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قابل قبول نہیں ہے شریعت اسلام کو کہ اس میں کوئی دخل اندازی نہیں. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. رب نے دین کمپلیٹ کر دیا، اللہ نے قرآن مقدس کو مکمل کر دیا. شریعت ہمارا انکمپلیٹ نہیں ہے، ہماری شریعت پوری ہو چکی. ایک ایک آیت، ایک ایک حرف، ایک ایک زبر، ایک ایک زیر مکمل ہو چکی. نہ اس میں سے گھٹایا جا سکتا ہے نہ بڑھایا جا سکتا ہے. دنیا میں بڑے بڑے دجال آئے، نمرود آئے، فرعون آئے، کوششیں کی قرآن کریم کو مٹانے کی. قرآن مٹا؟ مسلمانوں مٹا؟ بتائیے مٹا قرآن؟ ایک زبر کوئی مائی کا لال مٹا پایا؟ ایک زیر مٹا پایا؟ ایک تشدید مٹا پایا؟ وہ قرآن کریم جس کے اندر رب ذوالجلال نے 1,48,992 مقام پر لفظ الف کا استعمال فرمایا ہے، بتاؤ کوئی ایک الف مٹا سکا؟ قرآن کریم کے 3,21,180 حروف میں سے کوئی دجال ایک حروف نکال پایا؟ نہیں نکال پایا. اصل میں معاملہ یہ تھا، یہ دجال سوچتا تھا، یہ وسیم رضوی کم بخت شیطان لعین ملعون سوچتا تھا ہم اس طریقے کے اگر بیان دیں گے تو مسلمان آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے، دنگے ہونے لگیں گے، آپس میں افراتفری مچ جائے گی اور ہمارا ایک نام ہو جائے گا، ہمارا ایک نام ہو جائے گا. دیکھو سارے کے سارے ہمارے آقا ہم سے خوش ہو جائیں گے، وہ پورے طور پر ہم کو اپنی گود میں بٹھائیں گے. مسلمان تو ویسے بھی ہمیں نہیں چاہتے، کیونکہ ہم نے کیا شیعہ وقف بورڈ میں گھس کر کے جب اس کا وہ چیئرمین ثابت تھا، اس نے کتنے کتنے گھوٹالے کیے ہیں، یہ کسی سے بھی چھپا ہوا نہیں ہے. جائیدادوں کو ہڑپ کیا ہے، ناجائز طریقے سے وقف کی زمینوں کو اس نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے. ان تمام مقدمات سے بچنے کے لیے اس کم وقت نے پروپگنڈا رچا تھا کہ اس سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جائے، اس سے اسلام کو دھومل کر دیا جائے، اس سے اسلام کو بدنام کر دیا جائے، اس سے RSS کی چالوں کو اور فروغ دے دیا جائے. اور یہ سوچتا یہ تھا اس سے اسلام بدنام ہو جائے گا، اس سے اسلام کمزور ہو جائے گا، اس سے مسلمان کمزور ہو جائے گا. لیکن اس لعین کو پتا نہیں ہے، جائے آج اس مغربی پشچم بنگال کے جلسے سے کوئی میرا اعلان اس کو یہ بتائے تیری اس پروپگنڈوں سے اسلام کمزور ہونے والا نہیں ہے، مسلمان کمزور ہونے والا نہیں ہے. اسلام کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے اور قیامت تک اسلام زندہ باد رہے. نعرہ تکبیر جناب مفتی سلمان صاحب، نعرہ تکبیر. قیامت تک اسلام زندہ باد رہے گا. رہے گا نہیں رہے گا انشاءاللہ. کون ہے اسلام کی حقانیت کو بدلنے والا؟ کون ہے اسلام کی حقانیت کو تبدیل کرنے والا؟ دنیا کا کوئی لعین و ملعون؟ اور کون ختم کرے گا قرآن کو؟ جس دن قرآن ختم ہو گیا کوئی مائی کا لال زندہ باقی نہیں بچ پائے گا، قیامت آ جائے گی. ہمارے دم قدم سے تمہارا وجود باقی ہے اس دنیا کے اندر. حدیث مبارکہ بیہقی کے اندر روایت موجود ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی نے سنن ترمذی میں لکھا ھذا الحدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، علماء سے سنا کرتے ہیں آپ دعوتی بھائیوں سے، جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، رب ذوالجلال ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کے نظام کو یوں ہی چلاتے رہیں گے. آسمان سے بارش برستی رہے گی، زمین سے غلہ اگتا رہے گا، آپ بچوں کی پیدائش ہوتی رہے گی. لیکن جس دن ایک بھی روئے زمین پر رب کا نام لینے والا باقی نہ رہے گا، رب فرماتا ہے اذا السماء انشقت، اللہ آسمان پھاڑ ڈالے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے زمین پر ٹوٹ کر کے آ گریں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ 29,038 فٹ اونچا ہمالیہ پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوا میں اڑ جائے گا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین بوریے کی طریقے سے لپیٹ دی جائے گی. جس دن اہل ایمان ختم ہو گیا، جس دن اسلام ختم ہو گیا، جس دن مسلمان ختم ہو گیا، اے خنزیر کا گوشت کھانے والوں، سور کی چربی کھانے والوں، ہم کو دنیا سے مٹانے کا خواب دیکھنے والوں، اے گوری چمڑی والوں، جس دن اس خوب کان کھول کر کے سن لو، جس دن مسلمان نہیں رہے گا، ماں کوئی مائی کا لال یہودی دنیا میں زندہ باقی نہیں رہ پائے گا.
ہمارے دم قدم سے دنیا کی تمام قوموں کو زندہ رہنے کے لیے صاحب ایمان کی ضرورت پڑتی ہے. ایمان زندہ ہے، زندہ رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ زندہ رہے گا انشاءاللہ. جناب مفتی سلمان صاحب اتر بیودیا شانتی سنگو. ہم سب ایک نبی کو ماننے والے ہیں. اسلام میں دہشت نہیں ہے، اسلام میں نفرت نہیں ہے. غلط ایک ویاکھیا کی جا رہی ہے. مدرسے کو آتنک سے جوڑ دیا گیا. جلسوں کو، یہاں تو الحمدللہ جلسے کتنے اچھے اچھے جلسے ہو رہے ہیں. یوپی میں حضرت مولانا یوپی میں بغیر پرمیشن کے ہم ایک چھوٹا سا جلسہ نہیں کر سکتے. مدرسوں کے اندر اگر ہم جلسہ کریں گے وہاں بھی حکومت سے پرمیشن لینا پڑے گا. کیا ہمیں اتنا حق نہیں رہا ملک ہندوستان میں؟ ہمارے بڑوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، آخرکار صرف ہمیں ہی ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ صبح تقریباً 8:30 بجے 2:30 بجے میں وہ رات میں اٹھا ہوا تھا. وہاں سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ہمارے یہاں سے ایئرپورٹ ہے. بائیکار ایئرپورٹ آیا. تقریباً 7:15 بجے کے قریب میری انٹری ہوئی. سر پہ میری پگڑی بندھی ہوئی تھی، صدری میں نے پہن رکھی تھی. ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوا، میری پگڑی اتروائی گئی، میری صدری اتروائی گئی، مشین میں ڈالی ہے. ایک ایک داڑھی کا بال چیک کیا جا رہا ہے، سر کا ایک ایک بال چیک کیا جا رہا ہے. میرے شوز اتار کے مشینوں میں ڈالے جا رہے ہیں. آخر میرے ساتھ ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اس ملک ہندوستان کے اندر ہم نے کوئی قربانی ادا نہیں دی؟ ہاں ارے میری نہ مانو، ٹرمز کو دیکھو. انگریز مورخ لکھتا ہے، دا ہسٹری آف انڈین اٹھا کر کے دیکھو، صفحہ 84 پر لکھتا ہے اس ملک ہندوستان کی آزادی میں اگر علماء کرام شریک نہ ہوتے، یہ مدرسے والے شریک نہ ہوتے، یہ علماء شریک نہ ہوتے، یہ داڑھی والے شریک نہ ہوتے، یہ ٹوپی والے شریک نہ ہوتے، یہ ملک ہندوستان کبھی انگریزوں سے آزاد نہ ہو پاتا. ٹامس لکھتا ہے 1857 سے لے کر کے 1947 تک کم و بیش 4 لاکھ علماء کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا تھا. ٹامس لکھتا ہے دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر کے پشاور کی جامع مسجد تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کی لاشوں کو نہ لٹکایا گیا ہو. ٹامس لکھتا ہے علماء کرام کو سور کی کھال کی بنے ہوئے بوروں میں بند کیا گیا تھا، اوپر سے دریا میں ڈالا گیا تھا، اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا. ٹامس لکھتا ہے علماء کرام کی عورتوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا تھا. ٹامس لکھتا ہے ان کی بیٹیوں کے ساتھ بلاత్కాر کیا گیا تھا. ٹامس لکھتا ہے ان کے بچوں ہزاروں نہیں 23,000 بچوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا تھا. ٹامس لکھتا ہے مسلمانوں پر بڑے مظالم کے پہاڑ توڑے گئے تھے. ٹامس لکھتا ہے پاکستان کی لال مسجد جس میں انگریزوں نے پھانسی کا فندہ بنایا تھا، ایک ایک دن میں 400 عالموں کو پھانسی دی جاتی تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انگریز کہہ رہا ہے جو ہمارے ملک ہندوستان کی قربانیوں کی گواہی دیتی ہے. آؤ ہمیں غدار کہنے والوں، آؤ ہمیں دہشت گرد کہنے والوں، آؤ ہمیں وفاداری کا ثبوت ہم سے مانگنے والوں، آؤ مجھ سے وفاداری کا ثبوت مانگنا چاہتے ہو، جاؤ دہلی کے لال قلعہ سے دیکھو، لال قلعے سے پوچھو یہ میری وفاداری کا ثبوت دے گا. دہلی کی جامع مسجد سے پوچھو یہ میری وفاداری کا ثبوت ہے. آگرے کے تاج محل سے پوچھو میری وفاداری کا ثبوت ہے. لکھنؤ کا امام باڑہ سراج الدولہ کا دیکھو یہ میری وفاداری کا ثبوت ہے. مغرب بنگال کا پلاسی کا میدان 1789 میں عین میدان جنگ میں علامہ سراج الدولہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو شہید کیے گئے تھے، یہ بنگال کا پلاسی کا میدان ہماری گواہی کا ثبوت ہے، ہمارے وفادار ہونے کا ثبوت ہے. ہندوستان کے چپے چپے سے پوچھو ہماری وفاداری کا ثبوت ملے گا. ایک ایک پتے سے پوچھو ہماری وفاداری کا ثبوت ملے گا. دریا کی ایک ایک روانی سے پوچھو میری وفاداری کا ثبوت ملے گا. جاؤ آج بھی ستلج اور جمنا اور تاپتی اور گنگا ندیوں سے کے خون پورے طور پر پانی سے پوچھو ہمارے بچوں کے خون سے جس کو لال کیا گیا تھا، یہ تمہیں ہماری گواہی کا ثبوت دیں گے. ہم کل بھی اس ملک کے وفادار تھے، آج بھی وفادار ہیں، اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے اس ملک کے ساتھ وفاداری کرتے رہیں گے. علماء حق علماء دیوبند ہندوستانی، علماء حق علماء دیوبند. ہم نے کبھی اس ملک کے ساتھ غداری نہیں کی، پھر بھی ہمیں غدار کا نام دیا جاتا ہے. ہمیشہ مدرسے والوں نے قربانیاں دی ہیں، ہمیشہ مدرسے والوں نے آگے آ کر کے قربانیاں دی ہیں، انگریزوں سے لوہا لیا ہے.
آخر کیا بات تھی؟ مفتی محمود حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کو پورے طور پر مالٹا کی جیل میں بھیج دیا جاتا ہے. آخر کیا بات تھی؟ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ انگریزوں سے چھپ چھپ کر کے بھاگا کرتے تھے. کون ہے ملک ہندوستان کے اندر سب سے پہلا انگریزوں کے خلاف فتویٰ دینے والا؟ شیخ العرب والعجم محدث دہلوی رحمت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ. دوسرا فتویٰ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ دہلی کی چاندنی چوک سے اعلان کیا، اے ملک ہندوستان کے انسانوں سنو، آج سے تمہارا ملک ہندوستان انگریزوں کا غلام ہو گیا ہے اور آج کے بعد تمہیں انگریزی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. جب انگریزوں نے یہ بات سنی ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی. مولانا کو پاگل کتوں کی طرح انگریزی فوج ڈھونڈنے لگ گئی. مولانا دیوبند سے دہلی چلے آئے، 2 دن تک چھپے رہے. تیسرا دن آیا، حتمہ سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ ساتھ میں تھے. حضرت باہر نکلنا چاہتے تھے. مولانا فرمانے لگے حضرت باہر مت نکلیے، انگریز کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، وہ آپ کو پکڑ کے مارے گا، وہ آپ کو پھانسی دے گا، وہ آپ کی جان لے لے گا. حضرت مولانا رونے لگے، کہنے لگے مولانا ہماری شریعت میں 3 دن سے زیادہ ہماری شریعت میں 3 دن سے زیادہ دشمن کے ڈر کی وجہ سے چھپنے کی اجازت شریعت میں نہیں ملتی ہے، ثبوت نہیں ملتا ہے. امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظالموں کے ڈر سے غار ثور میں 3 دن چھپے ہوئے تھے. بالآخر باہر نکل آئے. مولانا تھانے سری فرمانے لگے حضرت کچھ نرم رویہ اختیار کرنا. بہرحال مولانا کو گرفتار کر لیا گیا، انگریز عدالت میں پیش کیا گیا. جج کے سامنے مولانا کو بٹھایا گیا، وہ ہاتھوں میں بیڑیاں پڑی ہیں، پیروں میں بیڑیاں پڑی ہیں. انگریز جج کہنے لگا مولانا کیا تم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ فرمایا ہاں فتویٰ دیا تھا، دیتا ہوں اور جب تک زندہ رہوں گا یہی فتویٰ دیتا رہوں گا. کیا فرمایا؟ دیتا رہوں گا. انگریز جج کہنے لگا مولانا جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ نوجوانوں سنو، میں تمہارے بڑوں کی تمہیں کہانی سنا رہا ہوں، میں تمہیں تمہاری تاریخ یاد دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تمہاری حیثیت اس ملک میں کیا ہے. مولانا فرمانے لگے فتویٰ دیا تھا، دیتا ہوں اور جب تک زندہ رہوں گا انشاءاللہ دیتا رہوں گا. تو انگریز جج کہنے لگا اس کی سزا موت ہے. مولانا نے فرمایا میرے ہاتھ کھولو. مولانا کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. تو جج کہنے لگا اس کے ہاتھ مت کھولنا، مولوی بڑا چالاک نظر آتا ہے، بھاگ جائے گا. فرمایا نہیں. حسین احمد مدنی نے فرمایا سن اے ظالم کتے سن، میری ماں نے میرا نام حسین رکھا تھا اور تاریخ گواہ ہے حسین گردن کٹا تو دیتا ہے لیکن میدان چھوڑ کر بھاگا نہیں کرتا. اللہ اکبر. یہ تھا حسین احمد مدنی، بھاگا نہیں کرتا. بالآخر ہاتھ چھوڑ دیے گئے. بیگ سے کفن کا کپڑا نکالا اور انگریز جج کی میز پر پٹک دیا. کہا مولانا یہ کیا لائے ہو؟ کہا اگر تو اس کی سزا موت تجویز کر رہا ہے الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لایا ہوں. اللہ اکبر کہیے. میں دیوبند سے کفن ساتھ لایا ہوں. تو انگریز حیران، کہنے لگا مولانا تمہیں کفن یہاں بھی مل جاتا، دیوبند سے کیوں لائے؟ کیا حسین سا جملہ فرمایا. حسین احمد مدنی تاریخ شہید اعظم میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا. مولانا فرمانے لگے جس انگریز کو ساری زندگی میں گالیاں دیتا رہا، جس سے کہہ رہے ہیں کہ جس انگریز کو ساری زندگی میں گالیاں دیتا رہا، جس انگریز کے خلاف ساری زندگی میں فتوے دیتا رہا، جس انگریز کو ساری زندگی میں مخالفت کرتا رہا، آخری وقت ہو، اللہ کی عدالت ہو، انگریز عدالت ہو، مجھ کو پھانسی دی جائے، اللہ کی عدالت میں اس انگریز کی فیکٹری میں بنے ہوئے کفن کو پہن کر اللہ کی عدالت میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے. اللہ اکبر. یہ کون ہے حسین احمد مدنی؟ اپنی تاریخ پڑھو. تم نے تاریخ پڑھنا چھوڑ دیا ہے. اپنا اتہاس پڑھو، اپنی ہسٹری پڑھو، تمہیں پتہ چلے گا ملک ہندوستان میں تمہارا کیا کردار ہے.